بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی خاتم النبیین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، اور آپ کی سونی سونی پیاری پیاری آل پر، اور آپ کی سونی سونی پیاری پیاری ازواج پر، اور آپ کے سونے سونے پیارے پیارے اصحاب پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور رحمت کاملہ نازل و سلامتی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ گو امہ پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعر الذراعین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک پر بال تھے جو کہ حسن میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم السائدین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک عظیم تھے، یعنی بڑے تھے۔ یہ تو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک بازو مبارک کا ظاہری حسن، اور باطنی اور معنوی حسن بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر تشریف لائے اور مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے منہ پر دے ماری، جس سے کفار سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمانے لگے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے لگے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے کنکریاں کفار کی طرف پھینکی ہیں، مٹی کفار کی طرف پھینکی، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھینکنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پھینکا قرار دے رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک بازو مبارک کا ایک اور بھی معنوی اور باطنی حسن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا بازو مبارک کا ایک اور بھی معنوی اور باطنی حسن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کفار کہنے لگے کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں تب جب یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا چاند کو اشارہ کیا، جس سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور دو ٹکڑے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے گر گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور بازو مبارک کا ایک اور بھی معنوی اور باطنی حسن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں اپنے دست مبارک کو، ہاتھ مبارک کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے کہ حضور کی اداؤں کا نام دین ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم بھی ایسا کریں نماز کی حالت میں کہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جنت دکھا دی، سارے پردے ہٹا دیے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جنت میں لگے ہوئے درخت دکھا دیے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان درختوں پر لگے پھل بھی دکھا دیے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ ان درختوں سے پھل لوں اور پھل لے کر کے آپ کو دوں۔ اے صحابہ، اگر تم اس پھل کو کھاتے رہتے اور ساری زندگی کھاتے رہتے، یہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں ان کو دوام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور بازو مبارک کا ایک اور بھی معنوی اور باطنی حسن ہے۔ وہ یہ ہے کہ معبد کی جو بکری تھی خیمے میں کھڑی ہوئی تھی، وہ بیمار تھی، لاغر تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر پھیرا، وہ تندرست ہو گئی اور شفا یاب ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا، تو جس سے اس کے تھنوں میں اسی وقت دودھ اتر آیا۔ سبحان اللہ۔